بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب پیارے نبی کی پیاری سنتیں کا سبق چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ اس کتاب کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کا حصول ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن شریف میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے رات تک کی سنتیں جمع کی گئی ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، ان کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آج کا سبق صلاۃ استخارہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارے کی تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے جو آگے آ رہی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو، اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں، اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں۔ دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے۔ حدیث پاک ہے، جو مشورے سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہو تو صرف دعا استخارہ کافی ہے، اور اگر یہ دعا استخارے کی یاد نہ ہو تو یہ مختصر سی دعا کر لے، اللہم اغفر لی واختر لی۔ استخارے کی دعا کا ترجمہ۔ اے اللہ، میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کی مدد سے، اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا، بس بے شک آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں عاجز اور کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور آپ پوشیدہ باتوں کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ کام جو آپ کے علم میں ہے میرے لیے، میرے دین، معاش اور آخرت کے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان فرما دیجئے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں اس کے اندر شر ہے میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھ کو اس سے دور کر دیجئے، اور جہاں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے اور مجھے اس پر راضی کر دیجئے۔ اس دعا کے بعد جو دل میں خیال غالب آئے اسی میں خیر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔